ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شرجیل انعام میمن سے, انفارمیشن منسٹر سندھ, اور انہوں نے بلدیاتی نظام کے حوالے سے اپنی رائے سامنے لائے. انہوں نے بتایا پیپلز پارٹی کو جو پرابلمز ہیں, ایم کیو ایم کو جو پرابلمز ہیں, اور کیوں اس وجہ سے, اور ان کی پرابلمز اور ایم کیو ایم کی پرابلمز اس پوائنٹ پہ کبھی یہ اگریمنٹ پہ نہیں پہنچ سکتے. حیدر وحید, ایک طرف رورل سندھ کی پارٹی, وڈیروں کی, جاگیرداروں کی پارٹی, اسٹرینگتھ کی پارٹی, اسٹیٹس کو کی پارٹی, جس نے جاگیر اپنی چلائی سندھ کے اندر کمشنریٹ سسٹم کے تھرو, اور ایک طرف ایک پارٹی جس کے صرف کراچی کے اندر روٹس ہیں, اور جس کی کراچی کے اوپر بہت زیادہ طاقت بڑھ گئی جب ایک بلدیاتی نظام ایسا آیا کہ گراس روٹ لیول سے اس کے نمائندے جو ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ کام کر سکے, بہت زیادہ ان کو پاپولیرٹی ملی. آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, جن کے مفادات بلیک اور وائٹ کی طرح ڈفرینٹ ہیں اس موضوع پہ, کبھی بھی اتنی بڑی کمپرومائز ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ ایم کیو ایم اپنی ایگزسٹینشیل تھریٹ سامنے دیکھتے ہوئے کہ کمشنریٹ سسٹم واپس آ جائے, اور پیپلز پارٹی اپنی ڈائلیوشن آف پاور دیکھتے ہوئے کہ ہماری شہروں میں سے طاقت ختم ہو جائے. دیکھیں, یہ کمپرومائز پاسبل تو ہے, امپرابیبل آپ کہہ سکتے ہیں. پاسبل اس لیے ہے بیکاز ان آئسولیشن صرف یہ ایشو نہیں ہے. اگر آج پیپلز پارٹی باوجود اس کے کہ وہ میجورٹی میں ہے, ایم کیو ایم کو اکوموڈیٹ کرنے کا سوچ بھی رہی ہے یا نیگوسیشنز بھی کر رہی ہے, تو اس کی وجہ ہے کہ انہیں ایم کیو ایم کی ضرورت ہے ٹو فولڈ. ایک تو فیڈریشن کی سیاست ویزوی نواز شریف کے حوالے سے ضرورت ہے, جس میں سینٹ الیکشنز بھی آ جاتے ہیں, اور فیڈریشن کی جس طرح میں نے کہا سیاست ہے. اور دوسرا آن دا گراؤنڈ, کیونکہ ایم کیو ایم کا جو ہے ایک ایم کیو ایم ایک فیکٹر ہے لوجسٹکلی کراچی میں, تو کراچی میں امن رکھنے کے حوالے سے ایم کیو ایم کی کوآپریشن بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو حالانکہ آن پیپر دا پیپلز پارٹی کین پریٹی مچ بلڈوز تھرو اینی پروونشل سسٹم دیٹ اٹ لائکس, لیکن وہ ایم کیو ایم کو چاہتی ہے کہ ساتھ میں لے کے چلے. اب ایم کیو ایم کو کمپرومائز اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ ایم کیو ایم جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے بغیر بھی اگر پش کمز ٹو شو آگے چل سکتی ہے, کیونکہ پی ایم ایل کیو اب ساتھ بیٹھ گئی ہے پیپلز پارٹی کے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے کہا کہ میرے خیال سے ایم کیو ایم ول پروبیبلی اینڈ اپ گیٹنگ 25-30% آف واٹ دے وانٹ ایٹ دی اینڈ آف دس. اور پیپلز پارٹی کیونکہ بہت سارے اور بھی تو چیزیں ہیں, عمران خان آ گئے ہیں, نہیں عمران خان نہیں, ذوالفقار مرزا آ گئے ہیں, جن کی وجہ سے سندھی نیشنلسٹ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں, جن کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے جتنی بھی ضرورت ہے ایم کیو ایم کی, اس کو اب لیوریج انہوں نے بہت ساری چیزوں سے کرنا ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ وہ پی ایم ایل اب ضرورت نہیں ہے ایم کیو ایم کی, چاہت ہے ایم کیو ایم کی, اب ضرورت نہیں رہی, سونے پہ سہاگا ہے اس وقت. اور ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی کی پوری طور پہ ضرورت ہے, اور پیپلز پارٹی کو اپنا رورل مینڈیٹ ایروڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. رورل مینڈیٹ جب آپ کو ایروڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ سندھ کی عوام نے یہ اچھا, یہاں میں ڈس ایگری کروں گا آپ سے. میرے خیال سے پیپلز پارٹی کا رورل مینڈیٹ بالکل بھی ایروڈ نہیں ہوتا. اگر بلدیاتی نظام واپس آ گیا تو ایروڈ ہو جائے گا, تھوڑا سا ہوگا اگر بہت ہوا. لیکن آپ نے خود کہا تھا, ہم کوٹ بھی ہوئے تھے کہ سندھی نیشنلسٹ جتنا شور مچا لیتے تھے ایک شہر نہیں بند کر پاتے تھے, پورا سندھ انہوں نے بند کر دیا ذوالفقار مرزا کے بعد. نہیں, فرق پڑا ہے. ذوالفقار مرزا کی ایک شخصیت کی اپنی ایک کشش تو ہے, چاہے آپ انہیں پسند کریں یا نہ کریں. انہوں نے بلکہ اس سینٹیمنٹ کو وہ لیڈرشپ دی اوور نائٹ جو کہ سندھی نیشنلسٹ 20 سال سے نہیں دے پا رہے تھے, حالانکہ وہ آئیڈیالوجیکلی اس کی بات کرتے تھے. تو وہ ذوالفقار مرزا ہیز بین اے بگ فیکٹر ان دس, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. میں آپ کی باتوں سے اگری کرتا ہوں. یہ اونلی تھنگ از آئی تھنک پیپلز پارٹی کو ایک یہ بہانہ بھی مل گیا ہے ساتھ ہی ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ ایک کمپلشن بھی ہے ان پہ. اب اس پہ لیکن کمپرومائز میرے خیال سے پیپلز پارٹی بھی کرنا چاہے گی ٹو دی ایکسٹینٹ آف لائک آئی سیڈ اونلی 25%, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں مومنٹم ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کل کو سینٹ کے الیکشنز کے قریب اگر کسی قسم کا بھی نواز شریف کے حق میں مومنٹم بنتا ہے اور کراچی میں کچھ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے یا جلسے جلوس ہوتے ہیں, تو ایک وہ نیشن وائڈ اس کی جو ہے بس یہی رہ گئی ہے, ساتھ رکھو ورنہ ہنگامہ آرائی ہوگی. دیکھیں, میں ہنگامہ آرائی / جلسہ جلوس ایک ایکٹیویٹی, ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ایم کیو ایم وہاں پہ ایک فیکٹر ہے. میرے خیال سے پیپلز پارٹی چاہے گی کہ نواز شریف صاحب بالکل محدود رہیں اربن سینڈ میں اور اربن پنجاب میں, ڈسٹریکٹڈ رہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, اور ایم کیو ایم, اے این پی, پی پی پی, پی ایم ایل کیو, یہ سب جو ہیں اپنے فورٹس میں جو ہے منظم رہیں. اور اگر ایسا رہا تو میرے خیال سے کوئی چانس نہیں الیکشنز کا بفور سینٹ الیکشن. ایک سوال ہے جو شرجیل میمن صاحب جب بات کر رہے تھے تو میرے سر میں آیا تھا, میرے خیال میں ان کے سامنے کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ بائسڈ ایک ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے ایک ہی طرف سے. آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس جو کہ سرکار کا ایک بلی ہینڈ ہے یہاں پاکستان میں, کالونیل ایکس کالونیل اسٹیٹس میں, پولیس امیر کو پولیس سے حفاظت دیتے ہوئے غریب سے جتنا دور رکھا جائے اور وہ امیر جو ہے عموماً طاقت میں ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس جو ہے یہ اگر کسی بھی ایک سیاسی جماعت کے ہاتھ میں ہوتی, اگر کہہ لیں نظامت کے اندر ایم کیو ایم کے ہاتھ آ جاتی, اگر کہہ لیں پیپلز پارٹی کے اندر صوبائیت اور کمشنریٹ سسٹم میں پیپلز پارٹی کے ہاتھ آ جاتی,
یہ ٹارگٹ کلنگ میں اگر ساری پارٹیز ملوث ہیں, بتہ خوری میں اگر ساری پارٹیز ملوث ہیں, اگر امن و امہ کی خرابی کے اندر ساری پارٹیز ملوث ہیں, تو پولیس کو تو کسی بھی سیاسی سسٹم سے الگ ایک بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ ایسی ہے کہ اگر ڈکٹیٹر مشرف نہیں ہوتا, الطاف حسین ہوتے یا نواز شریف ہوتے تو کیا بہتر ہوتا؟ نہیں ہوتا بہتر. وہ اس لیے بہتر نہیں ہوتا کیونکہ وہ نظام ہی غلط ہے, وہ طریقہ کار غلط ہے. تو پولیس کا ماتحت ہونا کسی سیاسی پارٹی کے اس کے سیاسی مفادات کو فارورڈ کرنے کے لیے کام کرنا, یہ تو غلط ہی ہے. وہ تو صحیح ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پولیس ایم کیو ایم کو یا پی 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 کی ہو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم کے انڈر آ جاتی ہے جو کہ شاید جمہوری لحاظ سے بہتر ہے, تو وہ ایکچوئل فیکٹ میں ایم کیو ایم کے انڈر. اچھا, اس میں سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال, لیکن میں اس کا جواب یہ دوں گا معیز کہ میرے خیال سے فرق نہیں پڑنا چاہیے انڈیپینڈنس آف پولیس کو. اگر پولیس واقعی میں انڈیپینڈنٹ ہوگی تو اس لیے ہوگی, میں آپ کو بتاتا ہوں کس لیے ہوگی. جس دن وہ چاہے ناظم کہے, چاہے ہوم منسٹر کہے, چاہے آئی جی کہے, غیر قانونی حکم کو ماننے سے انکار کرنے غیر قانونی حکم کے علاوہ ہدوید وہ ٹھیک ہے, وہ بڑی بڑی باتیں ہیں نا, وہ 4 سال میں ایک دفعہ آتی ہے جب غیر قانونی حکم آتا ہے. دیکھیں غیر قانونی حکم تو آن اے ڈیلی بیسس اپنی پاور کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے پولیس کو آتے ہیں. ان کی جو عوام سے انٹریکشن ہوتی ہے, جس کے اندر کوئی امیر آدمی نہیں ملوث ہوتا, جس کے اندر غریب ورسز غریب ہوتا ہے یا نارمل آدمی ورسز نارمل آدمی ہوتا ہے, اس کے اندر ڈیلی پولیسنگ کے اندر دیکھیں انگلینڈ میں چیف کانسٹیبل پولیس ہوتا ہے, وہ رپورٹ کسی کو نہیں کرتا, وہ خود اپنے علاقے میں وہ سپریم ہوتا ہے, اس کا اگر کیس ہوتا ہے تو آر ورسز سی سی ہوتا ہے, یعنی کہ ریاست جو ہے وہ اس چیف کانسٹیبل کے اوپر کیس کرتی ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا, اور وہ ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے اپنی پوری پولیس کی کنسٹیچوئنسی کا, اور وہ جواب دہ اگر ہوتا ہے تو وہ پرائم منسٹر کو اپنی ریزگنیشن دے سکتا ہے. یعنی کہ پولیس ایک بالکل انڈیپینڈنٹ سا ایک بال میں فنکشن کرتی ہے. تو میرا جو یہ اسٹیٹمنٹ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر پروونس کا مطلب پیپلز پارٹی اور نظامت کا مطلب ایم کیو ایم, تو پھر آزاد ہی صحیح, کیونکہ ان دونوں طرف اگر آپ جائیں گے. I'm sorry but آزادی پولیس کی ان دونوں سسٹمز میں ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہے, اور وہ جب ہی ہوگی جب ان کو پتا ہوگا کہ اگر وہ غیر قانونی کوئی قدم اٹھائیں گے کسی کے کہنے پہ تو ان کی پکڑائی ہوگی. یہی ایک طریقہ ہے, چاہے دونوں سسٹم ہوں. دیکھیں اس میں انڈیپینڈنس آف پولیس کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں سیکیورٹی آف ٹینیور ہے, اس میں ان کو بھی تحفظ دینے کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ نہیں کہ نکال دیا جائے گا کہ آپ نے نہیں بھرتی. لیکن ہدوید ایک بالکل سمپل بات بھی تو سامنے آتی ہے کہ پولیس کو پتا ہو پولیسنگ کیا ہوتی ہے, پولیس کو پتا ہو کہ پریزن وارڈن اور پولیس مین میں فرق کیا ہوتا ہے. انہیں شعور نہیں ہے, یعنی کہ ہمارا کام مدد آپ کی, وہ ان کا جو سلوگن ہے, مطلب لیکن کمپٹنس سے زیادہ بڑا مسئلہ انڈیپینڈنس ہے میرے خیال سے. کمپٹنس ہے مسئلہ, بالکل مسئلہ ہے, لیکن آئی تھنک اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ پولیس جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ. میرے خیال سے کرپشن بیسک مسئلہ ہے. جب آپ 10 لاکھ روپے دے کے ایک نوکری پہ آتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی میں آ گیا نا, یہ اکاؤنٹیبلٹی اور انڈیپینڈنس دے آر دی ریئل. کرپشن کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نہیں, کہاں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے نا, آپ حساب رکھتے ہیں کہ میں 10 لاکھ نہیں, وہ اکاؤنٹنگ ہوتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اچھا دیکھیں اس میں ایشو ایکچولی یہ ہے کہ ہم سب سے بڑا قصور جو ہے نا وہ ہم عوام کا ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایکچولی دیر ہیو ٹو بی پولیٹیکل کانسیکوینسز. اگر کوئی حکومت وقت چاہے پیپلز پارٹی ہے آج, اگر پولیس ان کے انڈر صحیح نہیں چل رہی فار واٹ ایور ریزن, they should pay at the polls, that's democracy. بٹ یہاں ہوتا نہیں ہے, یہاں یہ ایشو نہیں بنتے, کیونکہ پولیس تو چاہے جو بھی حکومت وقت ہو اس کے ماتحت ہو جاتی ہے. میں نے ذوالفقار مرزا صاحب سے پوچھا تھا پولیس کے حوالے سے, تو انہوں نے مجھے ایک جواب دیا تھا. دیکھیں اگر انہوں نے ایک طریقے سے جواب یہ دیا تھا کہ اگر آپ کا بچہ, آپ کو اپنے بچے پہ غصہ آ جائے تو آپ اپنے بچے کو گھر سے نکالتے نہیں ہیں, مطلب آپ اس کو مارنے کے لیے نہیں بڑھتے, آپ بلکہ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی مثال یہ تھی کہ پولیس ہماری ہے, پولیس ہم میں سے ہے اور وہ ہمارا خیال رکھتی ہے, ہمارے غریب بچے ہیں. مجھے اس وقت خیال آیا تھا حیدر وید کہ یہ امیر لوگ اس طرح سوچتے ہیں, یہ بہت امیر لوگ, لیکن میرے خیال میں جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ پولیس کو اپنے آپ سے کبھی اس طرح ایسوسیٹ نہیں کرتے کہ جی یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہم سے, مطلب یہ صرف ایک امیر اور غریب کی ڈیوائڈ ہے as far as the police is concerned. بالکل ہے, ایک امیر آدمی ہمیشہ دل میں ڈفرنٹ ڈیوائڈز ہیں, بٹ ایک ڈیوائڈز کلاس سوشل سٹیٹس. ایک اگر ایکس منسٹر یا 3000 ایکڑ کا اونر کہے گا تو وہ کہے گا ہاں جی یہ پولیس بیچارے غریب بیچارے اچھے ہو جاتے ہیں. لیکن اٹ گوز بیک ٹو دی سیم ایشو, لیکن جو نارمل آدمی ہے, انڈیپینڈنس. If the police were to operate as per law without political influence and with accountability, تو even یہ نہیں ہوگا. لیکن اگر لا یہ ہوتا ہے کہ پولیس عوام میں سے ہو, عوام کے لیے ہو اور عوام کے خیال رکھتی ہو, ایک طریقہ ہے نا کہ بجائے اس کے کہ عوام میں ڈنڈا ہو. اگین وہی چیزیں آ جاتی ہیں. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی جب آپ اس محلے سے ایک بندہ اٹھ کے بنا ہوگا ایس ایچ او, تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس کے گلی محلے میں بھی. اور نمبرز آپ دیکھیں نا, آدھی پولیس فورس کراچی کی وی آئی پی ڈیوٹی, آدھی پولیس فورس ایک شہر کی وی آئی پی ڈیوٹی, وی آئی پی ڈیوٹی برج پہ کھڑی ہے. سمجھتا ہوں ہمارے وی آئی پیز کو آج کل بے شک پروٹیکشن کی ضرورت ہے, تو کیا عوام کو نہیں ہے؟
बॉम्ब ब्लास्ट सिर्फ इन पे नहीं हो रहे, इस वक्त बकरीद का ज़माना है, इस वक्त जितने पुलिस वालों की ड्यूटी गाय बकरों को खाना खिलाना है, वो जो कि वीआईपी ड्यूटीज़ पे इस वक्त होंगे, वो उतने हैं जितने बाकी कराची के 20 मिलियन लोग जो हैं उनका ख्याल रखने के लिए या उन पे जबर करने के लिए पुलिस वाले। बड़ी आपने इतनी बड़ी बात कह दी जो आज सुनने वाला है, क्या इसको इलेक्शन के वक्त याद रखेगा इस बात को? वो इलेक्शन के साथ अगर पुलिसिंग को एसोसिएट करता है तो करना चाहिए, गवर्नेंस का इशू है पुलिसिंग, होम मिनिस्ट्री कम से कम करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग व्यूअर्स, आप देख रहे थे एजेंडा 360। इस शो को अगर आप फिर से देखना चाहें, इस पे कमेंट करना चाहें तो facebook.com/agenda360 पे जाके हमारे पेज पे आप गुफ्तगू का आगाज़ कर सकते हैं। कल हम आपके सामने 10:02 पे एक बार फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ होंगे राना सनाउल्लाह खान, लॉ मिनिस्टर फॉर द प्रोविंस ऑफ पंजाब। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।